اس سوال کا جواب دینا اب لازمی سمجھتا ہوں، چونکہ سوال کیا ہے آپ نے تو اس کا جواب دوں گا۔ ذرا توجہ کیجئے گا کہ دیکھیں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان عالی شان ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ بندہ مومن نہیں ہو سکتا کہ جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ نہ ہو۔ یہاں تک بات کی سمجھ آ گئی کہ جو بندہ زبان اور ہاتھ پہ کنٹرول نہیں کر سکتا، جس سے دوسرا مومن جو ہے، مسلمان جو ہے وہ محفوظ نہیں ہے اس کی زبان اور ہاتھ سے، وہ بندہ مومن نہیں ہو سکتا۔ یہ میرے لجپال آقا کا فرمان ہے۔ اب دوسری حدیث پاک میں کوٹ کرنے لگا ہوں کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن اماں جی عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا آپ سے فرمایا، عائشہ مجھ سے مانگو، آج کچھ مانگ لو۔ تو اماں جی عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا آپ نے حضور سے اجازت طلب کی اور اپنے بابا جان سے مشورہ کیا۔ تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بیٹی جاؤ اور میرے آقا سے پوچھو کہ جو معراج والی رات راز و نیاز کی باتیں ہوئی تھیں ان میں سے کوئی ایک بات بتا دیں۔ تو اب جس وقت یہ بات وعدہ کیا تھا کہ جو مانگو گی عطا کروں گا، تو میرے لجپال آقا سے جب سوال کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ سن لو، میرے اللہ نے فرمایا ہے کہ جو بندہ کسی کا دل رکھ لے، کسی کا دل جوڑ لے، رکھ لے، تو فرمایا کہ کل قیامت والے دن بغیر حساب و کتاب کے اس بندے کو جنت کا وارث بناؤں گا۔ اب دیکھیے میرے دوستو بھائیو کہ یہ حدیث پاک کے بغیر حساب و کتاب کے جنت کا وارث بنانا، کسی کا دل رکھ لینا۔ اب اگر کسی پہ ہم تان و تشنیع کریں گے، اگر ہم کسی کی بیٹی کے بارے میں، کسی کے بیٹے کے بارے میں، کسی کے بارے میں اس طرح کا نازیبا لفظ اور گفتگو کریں گے تو یقیناً اس کا دل جو ہے وہ دکھے گا، پریشان ہوگا۔ تو ظاہری سی بات ہے میرے دوستو بھائیو، یہ الٹا رخ ہو جائے گا نا، دوسری سائیڈ ہو جائے گی۔ وضاحت میں نہیں جانا چاہتا، باہر کیف دیکھیے کہ اب جہاں تک آپ نے سوال کیا مفتی حنیف قریشی صاحب اور الحاج اویس رضا قادری صاحب کے حوالہ سے، تو میرے لیے دونوں معتبر اور عظیم شخصیات ہیں۔ میرے یعنی کہ میرا سٹیٹس اور میرا معیار نہیں کہ میں بات کر سکوں، لیکن جہاں تک میرا علم یا میری ذہن جو ہے وہ کام کرتا ہے میں عرض کروں گا کہ میرے دوستو بھائیو، دونوں میرے لیے قابل لائق اور قابل احترام ہیں، لیکن مفتی حنیف قریشی صاحب کو میں یہ چاہوں گا کہ ان کو چاہیے کہ وہ معذرت کریں۔ وہ الحاج اویس رضا قادری صاحب سے جو ہے باقاعدہ طور پہ وہ ویڈیو لنک کے ذریعہ سے، ویڈیو کے ذریعہ سے ان سے معافی طلب کریں، تاکہ ان کی جس طرح سے لوگوں کے دلوں کے اندر محبت ہے، اب میں ان کو بہت عقیدت کے ساتھ، پیار اور محبت کے ساتھ سنتا ہوں۔ جب یہ میں نے کلپ سنا، دیکھا تو میرا دل بھی چور چور ہوا، میرا دل بھی پریشان ہوا، اور میرے دل کے اندر بھی ان کے لیے وہ جو محبت کے درجات تھے ان میں کمی آئی۔ میرے دوستو بھائیو، چونکہ میرے حق پہنچتا ہی نہیں ہے کہ کسی کے بارے میں، کسی کی بیٹی کے بارے میں اس طرح کے لفظ استعمال کروں، اور اللہ نے تو یہ واضح طور پر فرمایا ہے کہ تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت، کہ تم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ فلاں نے کیا کیا تھا، وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، تمہارے ہاتھوں نے کیا کمائی کی، تم اس کا سوال کا جواب دو۔ اب میں اور آپ کسی کے کام کے ٹھیکیدار تھوڑی ہیں۔ اب میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ الحاج اویس رضا قادری صاحب کو جب سے ہم سن رہے ہیں، تب سے جس طرح سے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے کلام کو انہوں نے پڑھا ہے، اس انداز میں نے کسی کو نہیں سنا کہ انہوں نے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے کلام کو پڑھا ہو۔ اور میں نے یہ بھی سنا ہے کہ آپ کی بیٹی حافظہ اور عالمہ، یہاں تک عالمہ کا جو ہے رتبہ ہے آپ کے پاس، تو ان کو اس طرح کی بات کہنا، نازیبا بات کہنا اور گفتگو کرنا، میں کہتا ہوں کہ آپ کے سٹیٹس اور معیار کے منافی ہے، یہ آپ کے سٹیٹس اور معیار کے مطابق نہیں ہے، آپ کے سٹیٹس کو اور معیار کو یہ گرا رہی ہے بات، اس لیے آپ کو چاہیے۔ اب دیکھیے کہ جہاں تک بات میں کہنا چاہتا ہوں کہ اتنا بڑا یہ جو لفظ اور اتنی بڑی جو بات کہنا، یہ زیادتی پر مبنی ہے، اور اس کا حق مجھے نہیں پہنچتا کہ میں کسی کے بارے میں اس طرح کے لفظ بولوں اور اس طرح کی گفتگو کروں اور اس طرح سے کسی کا دل توڑوں۔ میرے دوستو بھائیو، دیکھو نا کہ میرے لجپال آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک وہ شخص آیا کرتا تھا جو ہر وقت شراب میں رہا کرتا تھا، ہر وقت شراب پیتا تھا،
شراب میں دھت رہتا تھا۔ اب صحابہ نے اس کو برا بھلا کہنا چاہا۔ ذرا غور کیجئے گا میری بات پہ، آپ نے سوال کیا ہے تو میں جواب عرض کر رہا ہوں ایک صحیح طریقے کے ساتھ کہ میں ممبر و محراب پہ بیٹھا ہوں تو میرے لیے یہ مناسب یہ ہے کہ جو صحیح معنوں میں بات ہے وہ میں آپ تک پہنچاؤں۔ اب دیکھیے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں وہ صحابہ کرام بیٹھے ہیں تو ان کو صحابہ نے برا بھلا کہا تو میرے لجپال آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خبردار اس کو برا بھلا نہ کہنا۔ عرض کی صحابہ نے یا رسول اللہ وہ تو ہر وقت شراب میں رہتا ہے، ہر وقت وہ نشے میں رہتا ہے یا رسول اللہ آپ اس طرح سے؟ حضور نے فرمایا کہ کیا تمہیں نہیں پتا کہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے پیار کرتا ہے، وہ مجھ سے پیار کرتا ہے۔ اب دیکھیے کہ میں الحاج ویس رضا قادری صاحب کے پیار میں کیسے شک کر سکتا ہوں کہ جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے اس وقت سے الحاج ویس رضا قادری کے لبوں پر جو ہے حضور کی ثنا کو دیکھ رہا ہوں، لبوں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت کو دیکھ رہا ہوں، تو میں کس طرح سے ان کے بارے میں یہ بات کہہ سکتا ہوں؟ اگر میرے لجپال آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شرابی کے بارے میں حکم فرمایا کہ نہ ایسی بات کہو تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، مفتی صاحب سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، دست بستہ عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ میرا پہلے بھی میں نے کہا کہ میرا سٹیٹس نہیں ہے لیکن میں عرض کرنا چاہتا ہوں، پوچھنا چاہتا ہوں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شرابی کے بارے میں فرمایا کہ یہ اللہ اور اس کے رسول سے پیار کرتا ہے اور خاموشی کا اظہار فرمایا اور خاموش کروا دیا صحابہ کو، تو مجھے اور آپ کو کیسے حق پہنچتا ہے کہ ایک عاشق رسول پر اور ایک اس طرح کے سچے اور سچے عاشق رسول پر جو حضور کی محبت میں نعتیں پڑھنے والے ایک اتنے بڑے ہمارے ثنا خان ہیں، ان کو ہم اس طرح کی بات کہیں، نازیبا بات کہیں، بلکہ ان کے بارے میں کیا ان کی بیٹی کے بارے میں ایسی بات کہیں، تو یہ میں کہوں گا کہ یہ بالکل زیادتی ہے۔ اور اس پر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ لازمی طور پر مفتی صاحب کو جو ہے وہ رجوع کرنا چاہیے، معافی طلب کرنی چاہیے کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے جو میں نے ایسی باتیں کہی ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو صحیح معنوں میں دین کا کام کرنے کی، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔